نے ارشاد فرمایا کہ لغو قسموں میں مواخذہ نہیں، اور وہ قسم جس کا مواخذہ ہے وہ قسم ہے کہ جو آپ اللہ سے عہد کریں، قسم اٹھائیں کہ میں یہ کام کروں گا یا یہ کام نہیں کروں گا، اور پھر اس کو توڑ دیں تو آپ پر کفارہ ہے۔ اب کفارہ 3 ہیں۔ پہلا کفارہ یہ کہ آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا آپ کپڑے پہنائیں، نہ بہت بڑھیا نہ گھٹیا، درمیانہ اوسط درجے کا۔ اور دوسرا فرمایا کہ غلام آزاد کرو۔ اور اگر یہ دونوں جو کفارے ہیں یہ مالی کفارے ہیں کہ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو کھلائیں، پہنائیں اور آزاد کریں۔ اب اس میں ایک بہت بڑا فلسفہ ہے کہ اسلام انسانیت کی آزادی کا پیغام ہے۔ اب اس وقت جو اتنے زیادہ غلام تھے اور باندیاں تھیں، اگر ان کو سب کو ایک ہی دفعہ میں آزاد کر دیا جاتا تو معاشرہ غیر متوازن ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مختلف کفاروں میں، مختلف مقامات میں، مختلف ترغیبات میں ارشاد فرمایا کہ تم آزاد کرو، اس قسم میں آزاد کر دو، کفارہ قتل میں آزاد کر دو، دیت میں غلام کو آزاد کر دو، کفارہ زہار میں آزاد کر دو، اس کفارہ قسم میں بھی فرمایا آزاد کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تدریجاً انسانیت کو آزادی کا پیغام دیا اور اس کے لیے ایک لاہ عمل اور طریقہ کار بتایا۔ اب اس میں مالی جو کفارہ ہے وہ صرف اب رہ جاتا ہے کھانا کھلانا اور کپڑے پہنانا۔ تیسرا فرمایا کہ اگر آپ مالی طور پر استطاعت نہیں رکھتے، یعنی قسم اٹھانے والا، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ 3 روزے رکھے۔ 3 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے، روزے بھی رکھے تو اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی کفارہ صرف ایک قسم میں ہے، وہ قسم کہ جس میں آپ قسم اٹھاتے ہیں مستقبل کے حوالے سے کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، میں فلاں سے بولوں گا یا نہیں بولوں گا، پھر آپ اس کا عکس کرتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں، تو اس صورت میں کفارہ ہوگا۔ اچھا علامہ صاحب، قسم ہی کی ایک قسم حلف بھی آپ نے فرمایا۔ ہمارے یہاں پہ حلف اٹھائے جاتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ایسا دیکھا گیا کہ اس حلف کا پاس نہیں کیا جاتا۔ جو بھی شخص حلف اٹھانے والا ہوتا ہے وہ بعد میں اس حلف کو بھول جاتا ہے اور اس کا پاس نہیں کرتا۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو حلف کو توڑنے والا شخص ہے اس کے لیے احکامات ربی کیا ہیں؟ دیکھیے، حلف وہ کسی کمپنی میں اٹھائے یا ملک کے کسی ادارے میں کسی منصب پر بیٹھتے ہوئے حلف اٹھائے، اس پر لازم ہے کہ وہ اس حلف کی پاسداری کرے۔ ایک بات، اگر وہ اس حلف سے انحراف کرتا ہے تو بنیادی طور پر وہ اس عہدے کے اہل ہی نہیں رہتا، نہ اللہ کے نزدیک نہ دنیا کے نزدیک۔ جب تک وہ اس اپنے حلف پر قائم رہے گا، برقرار رہے گا، وہ اس عہدے پر قائم ہے اور برقرار ہے۔ جو ہی وہ حلف سے منحرف ہوگا، اس کا وہ عہدہ ازرو شرع، ازرو دین، ازرو قرآن، اس کا عہدہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ اس عہدے کو استعمال کرتا ہے یا اس عہدے کی سہولیات اور مراعات کو استعمال کرتا ہے تو وہ اللہ کا اور انسانوں کا مجرم ہے وہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر پوچھیں کہ اس کا کفارہ، تو اس قسم کے جو حلف ہوتے ہیں ان کا کفارہ نہیں ہوتا۔ اچھا علامہ صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ ہم عام زندگی میں ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ ہر بات پر قسم اٹھا لیتے ہیں، ایسے ہی مذاقن قسم اٹھا لیتے ہیں، ایسے ہی ہر بات پہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی قسم جناب میں یہ کر دوں گا، حالانکہ ان کا نیت یہ نہیں ہوتی ان کی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ ان لوگوں کے حوالے سے کیا احکامات ہیں یہ جو بات بات پر قسم اٹھانے والے ہیں؟ دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ قسم کو مذاق نہ بناؤ اور اللہ تعالیٰ کے نام کو بھی مذاق نہ بناؤ۔ یہ لوگ جو بار بار قسم اٹھاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، جن کا تکیہ کلام ایک قسم بن جاتا ہے، ان کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی وقت بھی اللہ کے غضب کا شکار ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو سکتی ہے کہ تم میرے مقدس نام کو، میرے بابرکت نام کو سوچے سمجھے بغیر استعمال کرتے ہو۔ جس طرح بعض دفعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ کاروباری لوگ، کچھ سامان بیچنے والے لوگ، ریڑھیوں پر کھڑے ہوئے لوگ، دکانوں پر بیٹھے ہوئے لوگ
اپنے مال کو بیچنے کے لیے پہلے تعریف کریں گے، وہ تعریف اور وہ خوبی جو اس سامان میں نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر قسمیں اٹھانا شروع کر دیں گے۔ ایک سادہ مسلمان جو ہے ان قسموں کو سن کر وہ چیز خرید کے لے جاتا ہے، جب گھر جاتا ہے اور دیکھتا ہے تو اسے افسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ اس نے قسمیں اٹھا کے کہا تھا وہ بات تو اس چیز میں ہے ہی نہیں۔ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قسم اٹھا کر اپنا سامان بیچے گا، دو وعیدیں ہیں اس کے لیے۔ فرمایا ایک تو اللہ اس کے کاروبار میں برکت ختم کر دے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اونڈے منہ جہنم میں گرائے گا۔ اب یہاں ایک بات میں ایمان والوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ تجارت فرماتے تھے کپڑے کی، آپ کسی مشغولیت میں مشغول تھے، تو آپ نے اپنے جو محتاط کام کرنے والا تھا اسے کہا کہ یہ کپڑا تم نے بیچنا ہے، لیکن اس میں ایک تھان جو ہے وہ عیب دار ہے، جب بیچنا تو بتا کے بیچنا۔ اس نے بیچ دیا، اس کو خیال نہ رہا بتانا۔ حضرت امام صاحب تشریف رہے، آپ نے پوچھا، اس نے کہا جی وہ تو سامان بک گیا کپڑے۔ فرمایا آپ نے بتایا تھا کہ اس کپڑے میں ایک تھان عیب دار بھی ہے؟ اس نے کہا میں تو نہیں بتا سکتا۔ فرمایا جاؤ تلاش کرو اس قافلے کو جو یہ سامان خرید کر گیا ہے۔ وہ بھاگا، قافلہ نکل چکا تھا، واپس آیا، اس نے کہا حضرت وہ قافلہ تو نکل گیا، آدمی نہیں ملا۔ فرمایا کہ جتنا پیسہ تم نے اس کپڑے سے کمایا ہے وہ سارا پیسہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دو، میں اسے گھر نہیں لے جاتا۔ یہ ہے اہل اللہ کی زندگی، یہ ہے اللہ والوں کی زندگی، دین پر چلنے والوں کی زندگی، کہ وہ ایک چھوٹا سا عیب اگر اس کو نہیں بتا سکے تو انہوں نے وہ سارا کا سارا پیسہ اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا، اسے گھر نہیں لے کر گئے۔ جھوٹی قسمیں اٹھا کر کاروبار کرنے والے یہ ذہن میں رکھیں کہ جو پیسہ گھر لے کے جائیں گے وہ پیسہ ان کے گھر میں ویرانی اور بربادی کا سبب بنے گا، لہذا قسمیں اٹھا کر کبھی بھی کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ آپ سب کو بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے آج کے اس پروگرام کو دیکھا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے بڑا آسان سا ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@rasul، یعنی INFOSHAFAATRESSOOL info@rasul@yahoo.com۔ اس ای میل ایڈریس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی، لیکن پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ قسمیں اٹھانے سے آپ کا اور میرا مال تو بک سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے دور ہو جاتی ہے، اور جس شخص سے اللہ تعالیٰ کی ذات دور ہو جائے نہ اس کی دنیا میں کامیابی ہے اور نہ اس کی آخرت میں کامیابی ہے۔ اس لیے قسمیں اٹھانے سے گریز کیجیے اور صرف اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ آپ کی یہ زندگی بھی اچھی ہوگی اور آنے والی زندگی بھی بہت اچھی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ریاض خان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔